بہت سے لوگ ہیں جو بول بھی نہیں پائے، میں اپنے آپ کو اظہار تک تو لے آیا۔ ناظرین، دنیا میں 193 سے زائد کنٹریز موجود ہیں، مگر کسی نے خود کو مذاکرات کے لیے پیش نہیں کیا۔ پاکستان گلوبل پیس میکر بن کر سامنے آیا۔ یونائٹڈ نیشن موجود ہے جس کا کام جنگ رکوانا ہے، مگر وہ بھی یہ کام کرنا نہیں کر پایا۔ پاکستان کے حصے میں یہ کام آیا۔ بھارت جو دنیا میں اپنا خود کو ایشیائی ٹائیگر کہتا ہے، وہ بھی خواب غفلت میں ہے، اور پاکستان اس وقت دنیا کی ہیڈ لائنز میں ہے۔ جب واپس آ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار منیف فاروق موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور اس وقت تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ موجود ہیں، اور ڈاکٹر سعید الزماں نے ہمیں جوائن کیا ہے، پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ منیف فاروق صاحب سے سب سے پہلے جانیں گے، منیف صاحب اگلے 2 دن پاکستان مرکز نگاہ ہے، کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کو دنیا کی نظر میں جس طرح وقار بلند ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقینی طور پر پاکستان کا جو سٹیچر ہے انٹرنیشنلی، اس میں اب بہت اضافہ ہوا ہے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ پچھلے 1 سال سے جاری ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے اہم اور سب سے عزت والی بات یہی ہے کہ 2 ایکسٹریملی ڈائیورجنٹ ویوز کے جو فریق ہیں ان کو ان کی میزبانی پاکستان انشاءاللہ کر رہا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر بھی یہی ہے کہ پاکستان کو ٹرسٹ کیا جا رہا ہے with something as sensitive as this۔ اور اس کے اندر میں متعدد دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان ایک میڈیٹر ہے، پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر ہے فور پیس۔ پاکستان اس تنازع کے اندر کوئی فریق نہیں ہے، لہٰذا جو بہت سے اس کے اندر سپوائلرز موجود ہیں، بہت سی ایسی قوتیں ہیں جن کو اس مذاکراتی عمل سے، جو کہ ایک بڑے اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے فریجائل مومنٹس کے اندر ہے اور بالکل اپنے فارمیٹیو سٹیج کے اوپر ہے، اس کے اندر بہت سے جو سپوائلرز ہیں وہ آ سکتے ہیں، بہت سی ایسی ہاسٹائل قوتیں ہیں جس کو مذاکراتی عمل کی جو ایگزسٹنس ہے فرام دا ویری بگننگ، اسی سے پرابلم ہے۔ لہٰذا پاکستان کے وقار میں تو بے شمار اضافہ ہوا ہے، لیکن ہمیں جس بات کی بہت احتیاط کرنی ہے اگلے 2 دنوں میں، خاص طور پر جب یہ مذاکراتی عمل چل رہا ہوگا، ایک تو یہ کہ ہم فیسیلیٹیٹر ہیں، ہم کسی چیز کے گارنٹور نہیں ہیں کہ ہم نے ضرور یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ یہ مذاکرات کامیاب ہونا نہ ہونا یہ فریقین کے اوپر ہے، اگر وہ کسی ایک جگہ پر کوئی انسائٹ کرتا ہے ان کا سارا معاملہ، اگر نہیں بھی کرتا تو ہمارے لیے عزت اور وقار کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، اور پاکستان کو یہ مقام حاصل ہے کہ پاکستان دنیا کی سینٹر سٹیج کے اوپر کھڑا ہے۔ پاکستان ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بھی ہے، اسٹیبلٹی کے لیے بھی پاکستان بہت کام کر رہا ہے۔ لہٰذا یہی وہ چیز ہے، یہی وہ عزت ہے جو میں سمجھتا ہوں، اور جس کا سہرا پاکستان کی جو اس وقت کی کرنٹ ڈسپنسیشن ہے اس کو جاتا ہے، جس میں نیچرلی سویلین سائڈ ہے، جو پاکستان کی ملٹری کی سائڈ ہے، ان کو بھی اس کا جاتا ہے بہت زیادہ کریڈٹ۔ تو یہ وہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح منیف صاحب بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہم ایک بڑی باریک لائن پر کھڑے ہیں، ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے مذاکرات میں، اور پاکستان ایز اے میڈیٹر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو اب کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ ہم باریک لائن پر کھڑے ہیں، ہمیں کسی چیز کی جو ہے وہ گارنٹیئر نہیں ہے اس حوالے سے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ملک جو ہے وہ دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا؟ دیکھیں، جیسے انہوں نے کہا وہ بہت میرے خیال سے بہترین وضاحت ہے، کیونکہ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے امن کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اب اس کے اوپر چلنا، کتنی حد تک چلنا، کیا طے پانا، یہ بہرحال اس بات سے واضح ہے کہ نہ صرف امریکہ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے وہ آ رہی ہے، لیکن ایران کی ٹیم بھی آ رہی ہے، باوجود اس کے کہ اس وقت سپوائلرز جو ہے جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو بھی آپ کے فیسیلیٹیٹرز تھے، جیسے کہ سعودی عربیہ، جیسے کہ چین، ان سب نے بھی آپ کی معاونت کی ہے کہ آپ ایک کم از کم ان کو ایک اوپن اور بغیر تعصب کے ایک جو ہے مقام ان کو پہنچا سکیں، کیونکہ دیکھیں اس کی جو اہمیت اس بات کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے نہ صرف ایرانی لیڈرشپ کے اوپر حملے ہوئے، لیکن وہ متواتر ہوتے رہے نیگوسیشنز کے بعد بھی اور بہت سارے مختلف اوقات میں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر ایران یہ سمجھ کر وہ یہ اعتماد رکھتا ہے کہ ان کی سینئر لیڈرشپ آ کر یہاں آ کر بات چیت کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن سینئر لیڈرشپ بھی آ کے بات کر سکتی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جہاں ایک ترقی پذیر ملک، ایک ایسا ملک جو علاقائی سطح کے اوپر
मतलब एक अहमियत रखता है, लेकिन ये कोई मुज़ाकरात ओस्लो में नहीं हो रहे, ये मुज़ाकरात लंदन में नहीं हो रहे, ये वाशिंगटन में नहीं हो रहे, ये मॉस्को में नहीं हो रहे, ये बीजिंग में नहीं हो रहे, ये पाकिस्तान में हो रहे हैं। यानी कि पहली दफ़ा आप ग्लोबल स्टेज के ऊपर मतलब तरक्की पजीर मुल्क के लिहाज से, एक ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव के लिहाज से, ना सिर्फ आप ये एक ऐसी मतलब फॉर्मेट दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ये पॉसिबल कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो इस वक्त अस्करी तौर के ऊपर इक्तिसादी तौर पे मौजूद है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी रीजनल ताकत एक ही टेबल पर बैठकर बातचीत करें। लेकिन बहरहाल ये फैसला इन्हीं ताकतों ने करना है। पाकिस्तान महज एक ऑनेस्ट और एक पुरअतमाद और एक मतलब जगह उनको फराहम करा है। सही है। डॉक्टर सैदुज़मान साहब, इस हवाले से आपसे ये सवाल मैं करना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि लेबनान का जो हिस्सा है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट में भी मौजूद था कि लेबनान भी इंक्लूड होगा। सदर जो नायब सदर हैं जेडी वेंस, उन्होंने कहा कि लेबनान मौजूद नहीं है। ईरान भी इस हवाले से कह रहा है कि वो शिकों की खिलाफ वर्जी की गई है लेबनान पर हमला करके। आप इस लाइन को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, एक चीज को हमने समझना है, मुज़ाकराती अमल अभी शुरू होने को है। यकीनन सीज फायर डील एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी सिविलियन लीडरशिप की, मिलिट्री लीडरशिप की। ना भूलिए इजिप्ट के किरदार को, तुर्की को और ओमान को। सो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नेवरदलेस सीज फायर डील के बाद भी वायलेशन ऑफ सीज फायर होगी, देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। ये होता है जब आप मिलिट्री अफेयर्स को देखते हैं, स्ट्रेटेजी को देखते हैं, नेगोशिएशन साथ में चल रहे होते हैं, तो बीच में वायलेशंस भी हो रही होती हैं। सो नहीं होनी चाहिए, वी शुड कंडेम इट। नेवरदलेस ये होंगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुज़ाकराती अमल जारी रहे। बहुत काविशें की गई हैं जनाब बेलिग्रेंट्स को यहां तक पहुंचाने पे। अब ये जो वायलेशंस हो रही हैं, और पर्टिकुलरली ईरान को टारगेट नहीं किया गया, लेबनान को किया गया, गलत किया गया, कीमती इंसानों की जानें जाया हुई, वी कंडेम इट, नो डाउट अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, टॉप लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईरान, मेरे ख्याल से इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना चाहिए। इख्तिलाफात शदीद हैं, यकीनन एक्सट्रीम पोजीशंस ली हैं दोनों अतराफ ने, मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ली हैं। मुज़ाकरात में ये होता है। नेवरदलेस आगे बढ़ना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। जब तक दोनों अतराफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगी तब तक ये मामला हल नहीं होगा। लेकिन दोबारा जैसे मैं कह रहा हूं कि वी शुड नॉट बी आइडियलिस्ट, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से फिर आप अपनी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन की तरफ आते हो, और दोनों पार्टीज को इसका इदराक है। मैं समझता हूं, मेरी उम्मीद सही है, दोनों भी पार्टियों को फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना होगी। डॉक्टर सैदुज़मान साहब हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किस कदर ये अहम है ताकि दुनिया से इस जंग का खात्मा किया जा सके। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।